ایک صحابی ہے جریر ابن عبداللہ بذلی، یہ ان کے ششیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابی ہے، صحبت صرف 6 مہینہ ملی، 6 منتھ، زیادہ نہیں۔ رمضان میں ایمان لائے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام 11 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گئے، وفات ہو گئی، 6 مہینہ صحبت ملی، لیکن اس صحبت سے اتنا لیا کہ جریر ابن عبداللہ مارکیٹ میں گھوڑا خریدنے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ششیوں کو کیسا بنایا تھا، صحابہ کو کیسی تعلیم دی تھی۔ بازار میں گھوڑا خریدنے گئے، مالک سے کہا یہ گھوڑا مجھے خریدنا ہے، کتنے میں؟ کہا 300 درہم۔ حضرت اس پر راؤنڈ لگایا بیٹھ کر دیکھنے کے لیے اور فرمایا تیرا گھوڑا 300 کا نہیں 400 کا ہے۔ کہا میں تو 300 میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ 400 دینا چاہتے۔ ایک راؤنڈ لگایا، فرمایا تیرا گھوڑا 500 کا ہے۔ بڑھاتے 700 تک لے گئے اور اس کو 700 درہم دیے اور گھوڑا خریدا۔ بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے 300 میں آپ کو کہا تھا، آپ اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں 700۔ آپ نے فرمایا میں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو مجھے میرے نبی نے کہا تھا ہر ایک سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ہر ایک سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ یہاں میں تیرے گھوڑے کو سستا لے لیتا، ہو سکتا ہے تو کسی مجبوری کی وجہ سے سستا بیچ رہا ہے، تیری مجبوری کوئی ہے اس لیے سستا بیچ رہا ہے، میں اگر سستا لے لیتا تیری مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا بنتا۔ میرے نبی نے منع فرمایا ہے کسی غریب کی غریبی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی بیوہ کی بیوگی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی پریشان حال کی پریشان حالی سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ آپ نے 700 درہم دیے۔ پھر اس سے پوچھا اتنا قیمتی گھوڑا تو 300 میں کیوں بیچ رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے میری کا نکاح کرانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے سستے میں مارکیٹ میں رکھا۔ فرمایا میں تیری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں، اپنے مالک کو جواب کیا دوں گا؟ یہ تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم سے آج ہم غریبوں کے مکان کو مفت میں پرانے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کے کھیت کو مفت میں پرانے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شروع میں حال یہ تھا کہ جب جنازہ آتا، کسی میت کا، مرنے والے کا جنازہ آتا تو آپ پوچھتے تھے اس پر قرض ہے کسی کا کہ اس نے پیسے لیے ہو اور واپس نہ کیے ہو، ہے اس پر قرض؟ اگر یوں کہتے کہ ہاں اس پر قرض ہے، پیسے باقی ہے اس پر، تو حضرت فرماتے تھے میں اس کے لیے جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں دعا نہیں کروں گا اس کے لیے، تم دعا کر لو۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں سے قرضہ لے کر ہڑپ نہ کرو، کھا نہ جاؤ، ان کے پیسے واپس کرو، یہ ایک امانت ہے، تمہیں اس امانت کو واپس کرنا چاہیے۔ پھر جب آپ کے پاس فتوحات ہوئی اور پیسوں کا دروازہ کھلا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قرض دار مر جاتا ہے تو میں نماز بھی پڑھاؤں گا اور اس کی غریبی کی وجہ سے اس کا قرض بھی میں ادا کر دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کسی کا تعاون کرنا، اوپر والا تمہارا تعاون کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، یہاں یہ نہیں کہا مسلمانوں پر رحم کرو، سب کو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔